بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہیپننگس اس قدر زیادہ ہیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بات کی جائے اور کون سی بات نہ کی جائے۔ عمران خان صاحب اسلام آباد میں ہیں، ان کی اہلیہ کی ضمانت منظور ہو چکی ہے القادر ٹرسٹ میں، اور عمران خان صاحب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں القادر ٹرسٹ کیس میں جو انکوائری ہے نیب کی، اس میں وہ پیش ہیں اور ذرائع کے حوالے سے خبریں باہر آ رہی ہیں۔ جب وہ باہر آئیں گے سو آئیں گے، نیب کیا ان کو کہتی ہے، نیب ان سے کیا پوچھتی ہے، یہ پھر آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کی سیاست کو دیکھتے ہوئے اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، جس طرح انہوں نے بے دھڑک ہو کے بمب کو لت ماری تھی، مجھے وہ ہری چند اختر صاحب کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں۔ ایک نظم ہے ان کی بڑی شاندار: کہا ہم چین کو جائیں، کہا تم چین کو جاؤ، کہا جاپان کا ڈر ہے، کہا جاپان تو ہوگا، کہا کابل چلے جائیں، کہا تم کابل چلے جاؤ، کہا افغان کا ڈر ہے، کہا افغان تو ہوگا، کہا ہم اونٹ پر بیٹھے، کہا تم اونٹ پر بیٹھو، کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا۔ تو سر فوج تو ہے، فوج تو ہوگی۔ وہ لوگ جو بڑے اس وقت، کل ہمارے کچھ دوست ہیں وہ بیٹھ کے واز کر رہے تھے کہ جی کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو گیا ہے، سول لبرٹیز جو ہیں وہ گھوڑے پہ بیٹھ گئی ہیں، پتہ نہیں کہاں پر بیٹھ گئی ہیں، دوڑ گئی ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو مطلب میں نے ان سے بس سادہ سی بات کی کہ جی کہ یہ سارے کام کرتے وقت آپ کو یاد نہیں تھا؟ ہم تو وہ لوگ ہیں، ایک طرف ہیں جن کی ریڈ لائن تھی عمران خان، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ جی کہ ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے۔ سر میرا خیال ہے ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی ریڈ لائن پاکستان کے عوام ہے، پاکستان کا دستور ہے، پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کا قانون ہے، اور جنہوں نے اپنی اپنی ریڈ لائنیں بنائی، سب سے پہلے پاکستان، پرویز مشرف صاحب وہ سب سے پہلے پاکستان ریڈ لائن قرار دے کے وہ 9 سال حکومت کر کے پائیں ہیں جی، اور انہیں واہ پیسہ بنا گئے، جو بھی کر گئے۔ اب وہ ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، لیکن ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے پاس بھی ہو تو بھی ہمیں ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک وہ وقت آئے گا کہ جب ان کے خلاف جو ہے وہ ٹرائلز ان کے ہوں گے، جسٹس وقار سیٹھ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ ایک وقت آئے گا، آپ یہ بات آج یاد رکھ لیں، آپ کے ہمارے آنے والی نسلیں دیکھیں گی، وہ ٹرائل ہوتا دیکھیں گی۔ اور ایک طرف ہیں یہ عمران خان صاحب والے کہ ریڈ لائن، عمران خان ہماری ریڈ لائن۔ تو وہ ریڈ لائن پھر جو تھی اس زوم میں جب آپ نکلے ریڈ لائن کے عبور ہو گئی ہے، تو پھر اگلے نے ریڈ لائن اپنی کاٹ لی، پھر وہ جو کیا سو کیا۔ آج عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مسرت جمشید چیمہ اور ان کے جو شوہر ہیں جمشید چیمہ صاحب، وہ ان کو بارے میں بتایا کہ جی وہ بھی پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حالانکہ بہت زہر تھا پاکستان کے اداروں کے متعلق، پاکستان کی فوج کے متعلق مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی، کیونکہ اچھا یہ اگر زہر تھا، اگر کسی اصول کی بنیاد کے اوپر ہو تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ زہر تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن، آج عمران خان کو بتایا گیا کہ وہ جو آپ کو اپنی ریڈ لائن قرار دیتے تھے وہ بھی آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نہیں، وہ چھوڑ کے نہیں جا رہے، ان سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے۔ تو سر پھر کوہان تو ہوگا، کوہان تو ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں ساری صورتحال جس کے اوپر یہ تمہید بندی میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بات وہ ہے کہ کیا دور آ گیا ہے کہ ہمیں فیصل واڈا صاحب جیسے نان سیریس پولیٹیکل ایلیمنٹ کی، جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، عمران خان صاحب جس طرح کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹ نہیں تھے نا، کوئی سیاسی سٹف جس کو کہتے ہیں وہ نہیں تھے، سیاسی عنصر وہ نہیں تھے، خود اپنے منہ سے کہہ دیتے میں نے تو سیاست آتی نہیں، میں تو سیاست نہیں، میں تو پتہ نہیں کی ہاں۔ تو بہرحال وہ واقعی سیاست ان کو کتنی آتی ہے کتنی نہیں آتی، ان کو سازش کرنی آتی تھی، اور وہ بھی کسی نے کسی سازش تھی۔ عمران خان صاحب اس سازش کا ایک ٹول تھے، ایک کہہ لیں کہ استعمال ہو گئے اس سازش میں ان کے ذریعے، یا کٹ پتلی تھے۔ بحث ادھر سے ادھر چلی جائے گی، بحث کرنی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنی ہیں کہ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ کتنا عجیب و غریب قسم کا وقت پاکستان کی سیاست کے اوپر آ گیا ہے۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ہمیں فیصل واڈا صاحب کی گواہی جو ہے اس کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے، یعنی کہ فیصل واڈا صاحب کہیں اور ہم سنیں، ہیں جی، اللہ کی شان ہے۔ تو لیکن فیصل واڈا صاحب نے جو کل شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو گفتگو کی،
اس گفتگو میں اگر آپ کو یاد ہو تو ٹیلنگز نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کا جو گٹھ جوڑ تھا، انہوں نے کچھ لوگوں کو جو رپورٹ کیا گیا ہے، جو پاکستان کے انویسٹیگیشن کرنے والے، سراغ لگانے والے جو ادارے ہیں، یہ ان کی رپورٹ ہے جو اوپر بھجوائی گئی ہے. کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے، یہ جب کبھی وقت مقدمہ درج ہوگا، جب اس کے اوپر ٹرائل ہوگا، اگر ہوگا اور اس کو شہادت کے طور کے اوپر کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا، ظاہر ہے پھر ہی ٹرائل ہوگا نا. تو پھر یہ جو عقدے ہیں سارے کے سارے کھلیں گے کہ یہ باتیں، یہ رپورٹیں منچاہی رپورٹیں ہیں یا ان میں واقعی کوئی صداقت ہے. تو لہٰذا میں ذکر صرف آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک رپورٹ میرے ہاتھ لگی تھی، میں نے پاکستان، چلے میں وہ کہاں سے لگی تھی وہ ایک چھوڑ دیتے ہیں ہم بات. تو اس رپورٹ میں یہ ذکر تھا کہ کچھ لوگوں کو تو زہر دے کے فارغ کیا گیا، ان کی اسیسینیشن ہوئی. اور وہ میں نے وہ گزارش کی تھی، ان میں سیٹھ وقار صاحب تھے، ارشد ملک صاحب تھے، اور جناب وہ کیا نام ہے ان کا، میں جو ہے تحریک لبیک والے علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کے بارے میں یہ رپورٹ میں کہا گیا تھا، جو اوپر بھجوائی گئی تھی وہ اس میں یہ والی بات کہی گئی تھی کہ فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب یہ کام کرتے رہے، اور کچھ اٹیمپٹس ناکام ہوئی، جن میں قابل ذکر جو شخصیات ہیں ان میں یہ حامد میر صاحب اور مریم نواز صاحبہ تھیں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ پلان کیا تھا، کس طرح دیا گیا، کس طرح نہیں دیا گیا، لیکن ان کا ذکر ہمارے کاغذوں میں ملتا ہے، شواہد اس طرح کے ہیں. تو حامد میر صاحب کو تو 2 دفعہ تو ان کے نالج میں ہے، ایک دفعہ تو وہ گولی لگی تھی ان کو، دوسری دفعہ وہ انتھراکس، وہ ان کے جوتوں کے اوپر جس نے لگانے کا جس کو ٹاسک دیا گیا تھا، وہ جب یہ فاتح ہوئے ہیں نا ادھر والے افغانستان میں طالبان آئے، تو وہ بندہ جس مسجد میں یہ نماز پڑھنے جاتے تھے حامد میر صاحب، وہیں پر وہ بھی آتا تھا اور ان کے ساتھ وہ ذرا دلی ہمدردی رکھتا تھا، لیتو لال سے کام لیتا رہا. ٹینشن زیادہ بڑی تو وہ بتا کے تو افغانستان نکل گیا. اس وقت تک افغانستان میں طالبان واپس آ چکے تھے، یعنی کہ وہ ایک جہادی ایلیمنٹ تھا، وہ بندہ کریکٹر تھا. تو وہ فیض صاحب اس کے ذریعے وہ ان کے جوتوں میں انتھراکس یا کوئی اس طرح کی ڈرگ جو ہے وہ ڈال کے، تو انہوں نے جس طرف جتی پانی سی بلکہ ہور کسی نے وج جاندہ نال وہ انتھراکس کا پاؤڈر تے کام فارغ سی. تو اب یہ وہ کہتے ہیں یہ اس کا تو مجھے پتا ہے، اب کوئی تیسری اگر اٹیمپٹ ہوئی ہے تو مجھے نہیں پتا، یہ ان کو بھی نہیں پتا. یہ انہوں نے کسی ایک دوست کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی ہیں کہ تیسری کا مجھے علم نہیں ہے. تو وہ پتہ نہیں، اب یہ بھی اب پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا، مریم صاحبہ کو بھی اس کا علم ہے یا نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اسی سیکوینس میں نے تب بھی یہ والا ذکر کیا تھا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ، اور جو یہ شکوک و شبہات کا جو اظہار کیا گیا تھا نا اس رپورٹ میں، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو وہ یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا ہے، یہ آگ دینے کے لیے، تحریک کو آگ دینے کے لیے اور کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے تھا. اور جو ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا وہ بھی یہ 2 گروپ جو ہیں، یعنی کہ دو جو گٹھ جوڑ تھا ان کا، اپنے جو عمران خان صاحب اور جنرل فیض صاحب ہیں، یہ جو نیٹ ورک تھا یہ حرکتیں کر رہے تھے. یہ اس رپورٹ میں شکوک و شبہات کا ذکر تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے. ظاہر ہے پھر وہ اوپر والے اجازت دیں گے تو اس طرح کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ انیشیٹ ہو سکتی ہے، ادروائز تو نہیں ہو سکتی. تو فیصل واڑہ صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ عمران خان پر گولیاں، قتل و غارت اور دھرنا سب کچھ جنرل عاصم منیر کی بطور چیف تقرری روکنے کے لیے کیا گیا تھا. ایون کہ دھرنا بھی وہ اس ضمن میں ان سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے جو ایک نئی خصوص چھیڑ دی ہے کہ میں جو ہیں اپنے ڈی جی اس وقت کے ISI عاصم منیر صاحب جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، انہوں نے بشرا بی بی کے خلاف کوئی کرپشن کے ثبوت مجھے نہیں دیے تھے. وہ تو کوئی اور گل سی. اصل میں معاملہ یہ تھا، میں اب اس کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ جب بھید سب کھلیں گے تو کچھ چیزیں سامنے آئیں گی، اور جب اس کے جو کریکٹر ہیں اس کھیل کے، یا یہ جو سازشیں کرتے رہے، جب وہ اپنے منہ سے ان کے اعترافات کریں گے، کیونکہ اب تو وہ پھنسے ہوئے ہیں. فیض صاحب کبھی کسی شادی بیاہ تے، کبھی کسی ہوتا ہے نا فنکشن پہ آپ نے دیکھا ہے ان کو،
وہ جب میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ایک طرح سے ان اناؤنسڈ جو ہے وہ نظر بند ہے، پریکٹیکلی غیر اعلانیہ ان کی نظر بندی چل رہی ہے. تو بڑے لوگ کل بھی ٹویٹر کے نیچے آ کے کہہ رہے تھے کہ جی کہ فیض صاحب دے بارے بھی کیا سی. تو حضور اعلیٰ فیض صاحب آپ کو چلتے پھرتے آزاد شہری کی طرح کہیں پر نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے. پہلے وہ ایک شادی میں گئے تھے تو بڑیاں تصویراں کھچیاں سی مل رہے نے، کچھ عمائے دین کے ساتھ بھی انہوں نے ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد ملنا گلنا شروع کر دیا تھا. اب وہ بہاریں نہیں رہی، اب وہ معاملات نہیں رہے. تو جب کبھی اگر ان کے خلاف جو ہے وہ، کیونکہ وقت کا یہ جبر نے جب فیصلہ اپنا سنانا ہے تو یہ بات میرا یہ ایک تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو. مجھے لگتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی اور جنرل فیض حمید صاحب بھی پھنسیں گے، ان کے اوپر بھی مقدمے چلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سنگل آؤٹ کر دیں عمران خان کو اور اس کے خلاف فوجداری مقدمات چلا کے آپ سمجھیں کہ جی کہ کفارہ ادا ہو گیا پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنے کا، یا عمران خان نے پروجیکٹ عمران خان کے زوم میں جو وہی کوہان کا ڈر جو نکال دیا تھا، تو کوہان تو تھی، تو لہٰذا اب وہ انصاف ہو گیا. اب یہ نہیں کہ ان کو سبق سکھا دیا گیا. اس طرح نہیں ہوگا سر. آپ کو برا نہیں برے دی مان مارنا پڑا. تو جب کبھی یہ وہ پکڑے جائیں گے، جب وہ اعترافات کریں گے، پھر اس کے انکشافات ہوں گے، پھر وہ سرکاری کاغذ جو ہیں وہ لکھت پڑھت رسید کھاتا سب کچھ سامنے آئے گا، تو پھر یہ چیزیں پتہ نہیں کب آئیں گی. یہ بھی ایک سوال ہے. کلاسیفائڈ انفارمیشن جو ہے وہ جب بھی سامنے آئے گی تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی دے، ہمیں بھی دے، تو پھر ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح عاصم منیر صاحب کے خلاف سازشیں ان کے بطور ڈی جی آئی صحیح جب وہ کام کر رہے تھے اس وقت سے ہو رہی تھی. کیوں ہو رہی تھی؟ کہ سب سے مسفٹ جو ایک دو بندے تھے ان میں یہ سینئر تھے، اور جنہوں نے یہ حساب لگایا ہوتا ہے کہ فلاں 2027 کی اپریل 13 اپریل 2027 کو یہ چیف جسٹس نے ریٹائر ہونا ہے جو ہم نے لگایا ہوا ہے. اگر ہم نیچے سے بندہ آج سے یعنی 5 سال پہلے اوپر پروموٹ کر دیں فلاں تاریخ کو، تو پھر یہ چیف جسٹس بنے گا 13 اپریل 2027 کو. جو اتنے حسابی کتابی ہوں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کہ یہ بندہ آرمی چیف کی ریس میں شامل ہو سکتا ہے، اگر ہو گیا تو کم خراب ہوئے گا، یہ ہماری لائن کا آدمی نہیں ہے. تو یہ سارے جو فیول کرنے کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب جو تھے، فیض حمید صاحب فیض حمید اور باجوہ صاحب رہنا چاہتے تھے ایک ٹرم اور اس کے بعد فیض حمید صاحب، باجوہ صاحب اگر بن جاتے فیض حمید صاحب نے بھی بن جانا سی. فیض حمید صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی ہمدردیاں یہ جو ہے وہ روڈا کی وجہ سے جو زیادہ وہ پارٹی بدل گئی، فیض حمید ہو گئے، اور عاصم باجوہ صاحب جو ہیں، عاصم باجوہ کہتا ہے اپنے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، عاصم باجوہ صاحب بھی بادشاہ آدمی ہیں. بہرحال تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ روڈا کے معاملے کے اوپر وہ تہ پٹاس ہو گئی تھی، وہیں سے یہ کام خراب ہوا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ. تو عمران خان صاحب فیض حمید صاحب کو لانا چاہتے تھے، اور فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کے وزیر اعظم کے ہٹنے کے عہدے سے ہٹنے کے باوجود سازشیں کر رہے تھے. اور 25 مئی کا جو تھا وہ لانگ مارچ، پیچھے کون تھا؟ فیض حمید. وہ پمپ مار رہے تھے کہ ہو جائے گا، نکل جائے گا، لیکن وہ حادثہ نکل گیا. خان صاحب دا اینڈ ٹائم سے را کے 26 نمبر چنگی دے ہوتے حادثے کا لطیفہ سنا میں نے. وہ چیل کو کہا گیا کہ تم تو پوری عقاب ہو، اسی طرح ڈائیو کرتی ہو، اسی طرح یوں پھڑپھڑاتی ہو، اڑتی ہو، تو تمہاری لوگ عزت کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں عقاب کی طرح تمہاری عزت کیوں نہیں کی جاتی؟ تو اس نے کہا کہ میرا حادثہ نکل جاتا. نے کیوں؟ انہوں نے کہا جب میں انجن کر دی، جب میں ممولے نو پھڑن لگنی ہے چڑی نو، تو میرا حادثہ نکل جاتا، میں کی کرن لگی. تو خان صاحب دا رینجرز کو دیکھ کے دور 26 نمبر چنگی پہ حادثہ نکل گیا، تو ان کو غصہ چڑھ گیا. کن کو؟ فیض حمید صاحب کو. کہ انہوں نے کہا شٹ. پھر نیا پلان ہوا کہ اس تحریک کو فیول اگر دینا ہے، آگ لگانی ہے، آگ بھڑکانی ہے سوسائٹی کے اندر، تو پھر کوئی لاش چاہیے، اور پھر لاش کسی بڑے آدمی کی چاہیے. تو وہ جناب وہ پہلے ارشد شریف صاحب. یہ شکوک و شبہات ہیں پاکستان کے سراغ رساں اداروں میں. پتہ نہیں وہ شکوک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، شاید اوپر سے جب اجازت ہوگی تو انکوائری کریں گے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر بڑے گہرے رولے ہیں. یہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی جو فائرنگ ہوئی ہے پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے. یہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں. میں نے جو کچھ شبہات پائے جا رہے ہیں یہ ان کا ذکر کیا ہے. تو قصہ مختصر کہ جو دھرنوں سے لے کے قتلوں تک جو کیے گئے، جو ڈرامے رچائے گئے، وہ عاصم منیر صاحب کا راستہ روکنے کے لیے تھے. پتہ نہیں کیوں. مطلب یہ کہ میں تو سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ شخصیات اتنی اہم ہوتی ہیں سسٹم کے اندر. اگر سسٹم مضبوط ہو تو شاید پھر اس طرح کے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن چونکہ پاکستان کے اندر سسٹم کو ہی مضبوط نہیں ہونے دیا جاتا، اور کسی بندے سے خطرہ آپ کو لگے پھر جناب پورا سسٹم اس کے خلاف چلنا شروع ہو جاتا. قاضی فائز عیسیٰ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ مینیجیبل نہیں ہے. تے حاضر سروس ڈی جی سی دے خلاف جناب فیصلہ کٹ مارے، پھڑ لو، اس طرح کا بندہ نہیں چل سکتا. تو سر یہی ہماری بدقسمتی ہے. تو سر جن کا راستہ روکا جا رہا تھا وہ تو آگے ہیں. صحیح خدشہ تھا کہ کوہان کا ڈر ہے، کوہان تو ہوگا. سر کوہان ہے تو پی ٹی آئی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سر پٹھیاں کرو گے تو پٹھیاں پہن گی. اور مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ پی ٹی آئی اللہ حافظ. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.